میں بڑھوں گا جناب سلیم احمد عثمانی صاحب کی طرف. ماشاءاللہ ہیومن کیئر فاؤنڈیشن, سر تھوڑا سا ہیومن کیئر فاؤنڈیشن, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, آپ تشریف لائے. اس کے بارے میں بتائیں, یہ کیا ادارہ ہے, کیسا؟ جی آپ کا بھی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ہیومن کیئر فاؤنڈیشن بیسیکلی ایک آرگنائزیشن ہے. ہمارا موٹیو جو ہے تعلیم, صحت, روزگار اور کفالت یتامہ. اس کے ساتھ دیگر پروجیکٹس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. 2014 سے یہ سندھ گورنمنٹ سوشل ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ رجسٹر ادارہ ہے, اور الحمدللہ ہر سال ہمارے ادارے کا باقاعدہ سرکاری طور پر آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ کتنا فنڈ آیا, ڈونیشن کہاں سے آئی, کہاں صرف ہوئی. تو باقاعدہ ہمارا پراپر طریقے سے ایک ڈاکومنٹیشن کا نظام ہے. ایک فرد کو بھی اگر ہم مثلاً روزگار فراہم کرتے ہیں, کوئی بے روزگار ہے ہمارے پاس آتا ہے تو اسے ہم ریڈی فراہم کرتے ہیں اور اس پر فروٹ وغیرہ لاد کر دیتے ہیں. اچھا, باقاعدہ آپ اس کو روزگار ارینج کر کے دیتے ہیں؟ جی جی بالکل. یہ ایک عنوان زبردست ہے. ہاں, یعنی ہمارا کہنا یہ ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ ہم اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے. اسی طرح جو بیوہ خواتین ہیں ان کے لیے ہمارا کفالت کا پروگرام اس طرح کہ ہم انہیں سلائی مشین مہیا کرتے ہیں, اور پھر اسی کے ذریعے وہ اپنے آس پڑوس کے دائیں بائیں پڑوسیوں کے کپڑے سیتی ہیں, اور اسی کے ذریعے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ بیوہ خواتین جو عمر رسیدہ ہیں, سلائی مشین نہیں چلا سکتی, تو انہیں ہم گھر پر چھوٹی موٹی دکانیں کنفیکشنری آئٹم کی کھول کر دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی کفالت کے قابل ہو سکے. اسی طرح اگر کسی بیوہ خاتون کا بچہ ہے یتیم, اسے بھی ہم ریڈی یا جو بھی روزگار وہ لگانا چاہے وہ ہم لگا کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جیسے تعلیمی پروجیکٹس ہے, مختلف بچوں کی فیسیں ہم نے ادا کی ہیں. جو یتیم بچے ہیں یا غیر یتیم ہیں جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے یا اپنے یونیفارم نہیں خرید سکتے, شوز نہیں خرید سکتے, بیگ نہیں خرید سکتے, اپنا سلیبس نہیں خرید سکتے, تو بلا جھجک ہمارے آفس آتے ہیں. وہ الحمدللہ سال کے 12 مہینے اوپن رہتا ہے, تو وہاں اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں. جب ان کا نمبر آتا ہے ہم انہیں کال کر کے بلاتے ہیں, ان کی مرضی کے مطابق جو چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ دلواتے ہیں. اسی طریقے سے اب رمضان میں ہمارا راشن ڈسٹریبیوشن کا بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے. یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 100 گھروں کو ہم راشن فراہم کرتے ہیں, اور ایک راشن کی قیمت جو اس سال ہماری تھی وہ 6500 روپے. تو اس حساب سے ایک دن کا راشن تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر کا ہمارا جاتا ہے. اور اگر اسے ایک مہینے کا ہم تخمینہ لگائیں تو 20 دن کا تخمینے لگا 1.30 کروڑ روپے سے اوپر راشن ڈسٹریبیوشن الحمدللہ اس رمضان میں ہماری ہو چکی ہے. اور اسی طرح جیسے سیلاب ہے, زلزلہ ہے, آفتیں ہیں, تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارا ادارہ پیش رہتا ہے, اور ہمارے والنٹیئرز جو ہیں وہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات سے لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شیخ مہدی صاحب آپ سے نعت تو ہم سنیں گے, لیکن اس حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ جو انہوں نے ابھی ایک کانسیپٹ ہمیں دیا کہ جی وہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھایا جائے, تو یہ کتنا بہترین انداز, یہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو دروس ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہی تو راہ ہمیں انہوں نے بخشا ہے کہ ہم ان کی اس سیرت پر عمل کریں. یتیموں سے شفقت کا جو درس میرے آقا نے امت کو عطا فرمایا ہے, تو اس راہ پر آپ گامزن ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اتنی ساری باتیں سن کر, اور میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس میں ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ مولانا زاہد الراشدی صاحب پچھلے دنوں ہمارے پاس آئے تھے, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جو میرے دل کو لگی. فرمایا کہ اسلام کے 2 تعارف ہیں. پہلا تعارف تو یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, جو غار حرا سے ہمیں ملا کہ تعلیم, اور بولا اس کے چند ہی گھنٹوں بعد اسلام کا جو دوسرا تعارف ہے, دوسرا چہرہ ہے, وہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ تھے, انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق, کہ آپ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں, بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں, آپ تو بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرتے ہیں, آپ بے سہاروں کو سہارا فراہم کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اسی میں سلیم عثمانی صاحب سے تھوڑی سی گفتگو اس انداز میں کروں. حضرت آپ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت آئندہ نسل جو ہماری آنے والی ہے, مین کمپٹیشن یا جو مین ریکوائرمنٹ ہے آگے کی وہ ہے بچوں کی,
عصری تعلیم بھی, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی, کہ اگر ہمارے علماء, جیسے مثال طور پر آپ ہمارے حضرت تقی اسماعیل صاحب کو اٹھا لیں, دیکھیں انہوں نے ساتھ جو عصری تعلیم اور کومبو جو ہوا وہ کومبو کہاں پہنچا. تو اس طرح کا کوئی ایک ترتیب بھی چل رہی ہے بچوں کی کہ یار تاکہ ساتھ وہ دینی اور عصری تعلیم دونوں کو امتزاج کے ساتھ بڑھیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس حوالے سے ہمارا انشاءاللہ مستقبل قریب میں ارادہ ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا, ہمارا ارادہ تھا کہ ووکیشنل سینٹر کھولنے کا. اس کے لیے ہم نے سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے منظوری بھی لے لی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. اور ہمارے ہاں جو بچے یا بچیاں سلائی کڑھائی, مہندی, کوکنگ وغیرہ جو بھی کورسز سیکھیں گے تو انہیں باقاعدہ جیسے ٹیکنیکل بورڈ کی طرف سے ایک سند جاری کی جاتی ہے, تو جو ہمارے ادارے سے 3 مہینے کا مفت فری, بالکل فری آف کاسٹ کورس کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے بے روزگار لوگ ہیں یا وہ بچیاں ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا, تو ہم ان کو ایک سلائی کا ہنر سکھائیں گے, تو معاشرے سے بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا اور ہنرمند طبقہ آگے بڑھے گا. تو ہمارے ادارے سے انشاءاللہ اس کو جو سند ملے گی وہ سندھ ٹیکنیکل بورڈ سے اپروو ہوگی اور وہ کہیں بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں, تو اس بیس پر انہیں اچھی جابس بھی مل سکتی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو ہمارا کمپیوٹر لیب کھولنے کا بھی انشاءاللہ جلد از جلد ارادہ ہے کہ ہم ایک جدید ترین کمپیوٹر لیب کھولیں. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے ہے اور میں الحمدللہ 3-4 اداروں میں باقاعدہ آئی ٹی ہیڈ کے طور پر کام کر رہا ہوں, اور کراچی کے معروف اداروں سے میں نے کمپیوٹر کے مختلف کورسز کیے ہیں اور ڈپلومے کیے ہیں. تو میرا خود بھی ارادہ ہے کہ مستقبل میں جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کمپیوٹر سے متعلق زیادہ ہیں. جتنے بچے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں گے, ہنرمند ہوں گے, اسکلز والے ہوں گے, تو وہ آگے چل سکیں گے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم جلد از جلد, ایک تو ہم نے CIT کورس لانچ کر دیے جامعہ اسلامیہ مخزن العلوم کراچی میں, اور وہ مخزن العلوم ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہم ہیومن کیئر فاؤنڈیشن کے تحت بلدیہ ٹاؤن رشید آباد میں بھی ایک ٹیکنیکل سینٹر کے تحت ہی کمپیوٹر لیب کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ بچے اور بچیاں اس میں آ کے اپنی اسکلز سیکھیں اور آگے بڑھیں, اپنے گھر کی کفالت کے قابل ہو سکیں. اصل میں بنیادی آج کی تو ضرورت ہی یہی ہے نا. اچھا, ایک اور اس میں چیز کہ بھائی کمپیوٹر تو کوئی شک نہیں کہ بڑا ضروری آگے لائف میں آ رہا ہے, لیکن کمپیوٹر بھی تو وہی بچے یوز کریں گے, استعمال کریں گے کہ جو بچے باقی تعلیم کے ساتھ بھی ان کی لینگویجز پر بھی کام ہو رہا ہوگا, ان کی سائنسز پر, بیسکس پر کام ہو رہا ہوگا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ حضرات ماشاءاللہ اتنے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں, تو ان بچوں کی جو بنیادی تعلیم عصری ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے کوئی آپ کے پاس پلانز ہیں کہ یار ان کو اسکولز کے حوالے سے بھی ایک اچھا ان کی بیس بنائی جائے, اسٹرانگ کیا جائے؟ جی بالکل, آپ کا سوال بنیادی ہے, لیکن اس میں ایک بات میں ایڈ کروں. جیسے عموماً ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس بچے نے کوئی عصری تعلیم حاصل نہیں کی, میٹرک یا انٹر نہیں کیا, تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. معاشرے میں یہ غلط روش اور غلط بات عام ہو گئی ہے کہ کسی کو انگلش نہیں آتی تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا, اگر کسی کی عصری تعلیم نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر نہیں سیکھ سکتا. ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہاں, انگلش اور عصری تعلیم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے اگر آپ کوئی سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے ہیں, کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مثلاً آپ فوٹو شاپ سیکھنا چاہ رہے ہیں, السٹریٹر سیکھنا چاہ رہے ہیں, ان پیج, MS آفس, ورڈ, پاور پوائنٹ, ایکسل, کوئی بھی آپ سافٹ ویئر سیکھ کر اس سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو انگلش کا آنا یا تعلیم کا ہونا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے جتنی آپ کے پاس تعلیم ہوگی, ظاہر سی بات ہے آپ اتنے اچھے انداز سے آگے اسے لے کر چل سکیں گے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں نے بالکل ان پڑھ بچوں کو بھی CIT کے کورس کروائے ہیں, الحمدللہ وہ بہت بہترین ڈیزائنر بن گئے, اپنی ارننگ کر رہے ہیں. ایون یہ کہ میں نے موبائل اپلیکیشن ہے ایک انا محترف الخط, پلے اسٹور پر ہے, وہ میں نے مختلف دینی مدارس کے طلباء نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہماری بالکل وہ پاکٹ منی ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ان کے لیے میں نے وہ سافٹ ویئر دیکھا, اس پر تھوڑا سا کام کیا, اور یوٹیوب پر میرے اس کے پورا 45 منٹ کا ایک لیسن بھی موجود ہے. تو وہ میں نے ان کو سکھایا کہ اس میں آپ کیلی گرافی, ڈیجیٹل کیلی گرافی کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک پروفیشنل کیلی گرافر جس طریقے سے خطاطی کرتا ہے,
تو ایک عام نارمل سا بندہ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے کچھ نہیں لکھ سکتا، لیکن وہ موبائل پر ایسی بہترین خطاطی آپ کو کر کے دکھائے گا. اور الحمدللہ اس کی میرے پاس ایگزامپلز اور مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے ایسے طلباء جو کسی کا نام لکھ دیتے ہیں، کسی ادارے کا نام لکھ دیتے ہیں، مختلف فونٹس میں لکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں. کوئی 2000 لے رہا ہے ایک نام کے، کوئی 500 لے رہا ہے، کوئی 1500 لے رہا ہے. تو اس طرح ارننگ ہم بچوں کی ابتدا سے ہی سٹارٹ کرنے کی. میرا بنیادی مقصد ہی سوال کرنے کا یہ تھا کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے علماء، بہت سارے قراء اور مدارس کے ہمارے جو طلباء ہیں یہ بڑی تعداد میں ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے یہ نو ڈاؤٹ کہ اپنی فیلڈ میں مطلب بڑے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ڈر اور خوف یہی کہ یار مجھے تھوڑی سی انگلش نہیں آتی یا میرے پاس تعلیم نہیں ہے تو وہ اس طرف بڑھتے نہیں ہیں. تو ان کی اس سے مطلب حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اس چیز سے نہ گھبرائیں، وہ آئیں، کورسز کریں، سیکھیں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہوں. اس کو بالکل بالکل. ہمارے پاس جو ابتدائی طالب علم آتا ہے سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ڈر اور خوف نکال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑی سی ہمت کریں، انشاءاللہ آگے کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اسی کے ساتھ موبائل گرافک ڈیزائننگ کے کورسز میں نے بچوں کو سکھائے. بچوں کو آن لائن میں نے تقریباً کوئی 3-4 ہزار بچوں کو میں نے مختلف کورسز کروائے، اور الحمدللہ ان کا رزلٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی بڑے انسٹیٹیوٹ میں ان کی ایڈمیشن کروائیں اور وہ 1 سال 1.5 سال کا کورس کریں اور پھر ان کا مقابلہ رکھوائیں، تو میرے ساتھ جن بچیوں نے 3 ماہ کا کورس کیا اور دوسرے کسی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے 1.5 سالہ ڈپلومہ حاصل کی ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا کام میں فرق ہوگا. یعنی میں اپنے فیس بک آئی ڈی پر بھی ان کے کام شیئر کرتا رہتا ہوں، لگاتا رہتا ہوں. تو الحمدللہ میرے پاس ظاہر سی بات ہے میرے فیلڈ کے بہت سے ایکسپرٹس لوگ موجود ہیں، تو وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور بہت سراہتے ہیں اس کام کو کہ بہت کم عرصے میں ماشاءاللہ بہت گروتھ ہو رہی ہے بچوں کی، اور بہت اچھے انداز سے آپ لے کر ٹولز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں. بالکل پہلے مشکل ہوا کرتا تھا، ایک بات تھی کہ یار اس کو تھوڑا سا ریسرچ بھی کرنا پڑتی تھی، سیکھنا مشکل تھا. اب تو ٹولز بھی ایسے آ گئے ہیں کہ آسان بھی ہو گیا ہے، اور پریکٹیکلی اگر وہ آپ والی بات ہے، آپ جیسے 2-3 مہینے کا ایک پریکٹیکلی کورس کراتے ہیں تو ہمارے بچے بڑے آسانی سے اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بہت اعلیٰ، بہت شاندار. سلیم عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سر آپ اپنے بتائیے کہ اس طرف کا راستہ اور پھر فیوچر پلانز آپ کیا آگے کیا سوچ رہے ہیں اور کس انداز سے آپ کے ساتھ ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ بڑھتا رہے، عوام کا تعاون بھی چلتا. جی بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا ہے کہ اس طرف آپ کیسے آئے. تو چونکہ ہمارا تعلق ویسے ہی ایک دینی گھرانے سے ہے، تعلیم و تعلم و تربیت کا سلسلہ بچپن ہی سے. تو ہوا کچھ یوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب الحمدللہ ہمارے عالم دین بھی ہیں اور وہ اپنا بزنس بھی کرتے تھے. تو والد صاحب کے پاس مختلف لوگ آتے تھے، کبھی خواتین، کبھی بچے، کبھی یتیم بچے کہ ہمیں راشن دے دو، فلاں چیز دلوا دو. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، تو والد صاحب مجھے کہتے کہ جاؤ فلاں دکان والے کو کہتے ان کو آٹے کی ایک تھیلی دے دے. میں چلا جاتا تھا پیسے دے کے. بسا اوقات ایسے ہوتا تھا کہ والد صاحب کے جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، مجھے کہتے تھے کہ آپ جائیں انہیں کہیں ہمارے کھاتے میں لکھ دیں، ان کو فلاں چیز دے دیں. تو میں اس وقت تو چلا جاتا تھا وہ چیز انہیں دلوا کر. جب گھر آتا تھا تو جیسے بچہ لاڈ پیار میں اپنے والد سے مختلف قسم کے سوالات کرتے، تو میں کہتا تھا یہ کون سا بھائی دین ہے، جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ادھار کیوں لے کے کسی کو دے رہے. ایسی تربیت ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میں والد صاحب سے یہ سوال کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس ہوں تو آپ نکال کے دے دیں، ٹھیک ہے چیز خرید لی. نہیں ہے اب میں نماز پڑھنے جاؤں گا، وہ دکاندار مجھے کہے گا کہ بھائی آپ وہ فلاں پیسے باقی ہیں کب دیں گے. میں جب واپس آؤں گا پھر مجھے کہے گا. تو میں ہوں حساس طبیعت کا. میں نے کہا آپ ایسے نہیں کیا کریں. تو والد صاحب بڑا خوبصورت جواب دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. ابھی بھی ہمارے فاؤنڈیشن کو وہ چیئر کر رہے ہیں. تو آمین. وہ جواب دیتے تھے کہ بیٹا، مولانا خورشید احمد نقشبندی صاحب جی الحمدللہ ان کا خانقاہی سلسلہ بھی ہے اور ایک پیری مریدی کا ان کا ایک بڑا سلسلہ ہے الحمدللہ. تو والد صاحب جواب دیتے کہ بیٹا میری اتنی حیثیت ہے کہ میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن میری زبان پر دکاندار کسی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا تو دے دیتا ہے. اس بیچارے کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اسے کوئی وہ چیخے پکارے روئے اسے کوئی نہیں دیتا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس طرف کیسے آپ کا رخ ہوا، تو وہ تو الحمدللہ بچپن سے گھر کی تربیت تھی. اور آج تھوڑا سا مختصر کیونکہ ہم وقت کم ہے، تو آگے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ اور آپ کا نمبر انشاءاللہ اسکرین پر چل رہا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ضرور رابطے میں آئیں گے.
प्लान्स बताइए कि आप क्या करना चाह रहे हैं आगे भी, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, हम इसके ऐनी शायद हैं गवाह हैं। जज़ाकुमुल्लाह। फ्यूचर प्लान हमारा यही है कि एक तो हमने वोकेशनल सेंटर फिलफोर खोलना है ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह। उसमें हमें सिलाई मशीनों की भी ज़रूरत है, इंस्ट्रक्टर्स की भी ज़रूरत है, और माहाना जो एक वोकेशनल सेंटर है उसके अखराजात तकरीबन 50,000 रुपये के करीब हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये अखराजात लोगों के डोनेशन ही से पूरे होंगे। और इसी के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि एक कंप्यूटर लैब भी हमारा बनाने का इरादा है, तो उस पर भी एक ख़तीर रकम दरकार है ताकि हम वो कंप्यूटर लैब तामीर करें और फिर उसमें बच्चों को फ्री तालीम दें। तो ये दो जो काम है अंडर प्रोसेस हैं, पाइपलाइन है। ये वो लोग हैं जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत भी इस अमर की है कि बजाय इसके बहुत सारे काम हैं, हर काम का अपना शोबा है, हर काम की ज़रूरत है। जो काम एनजीओज़ इस वक्त कर रही हैं नो डाउट उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इस वक्त बुनियादी तौर पर ज़रूरत यह है कि इस कौम को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए कि ये मांगने वालों के बजाय देने वालों में हो जाए। ये इस कॉन्सेप्ट पर ये हमारी जो फाउंडेशन है ह्यूमन केयर फाउंडेशन काम कर रही है। ज़रूर ताउन कीजिए, बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े खूबसूरत और ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं। ज़रूर ताउन कीजिए इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। हम और मदनी साहब की तरफ बढ़ेंगे और फिर इसी तरह नाज़रीन इसी हम जो है टोन पर इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म भी करेंगे और मदनी साहब की नात से इंशाअल्लाह ये इख्तिताम पजीर होगा। आपसे पैगाम आपकी तरफ सिर्फ ये है कि रमज़ान खफा ना जाए हमसे, ये महीना रुखसत हो रहा है, भरपूर अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर लीजिए। ये खूबसूरत लोग खूबसूरत काम कर रहे हैं, मेरा आपका हिस्सा भी हो जाए, बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। बहुत शुक्रिया।